مونږ پر هم بخلې شي، مونږ پر هم بخلې شي، مونږ پر هم پاؤں لگایا، ادھر سے پانی نکل گیا، وہ پانی وہ دنیا کے سب سے بہترین پانی بن گیا، اس کا پینا سنت ہو گیا، اس کی ہر دفعہ پینا ہر مرض کے لیے شفا ہو گیا، اس میں دنیا کے سارے وٹامن اور پروٹین آ گیا، دنیا قیامت کے دن تک اس کو برکت کے لیے پیے گا۔ اسلام میں کسی کا عادت خدا کو پسند آ گیا، بس اس کو اپنا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، یہی اسماعیل علیہ السلام ہے۔ خدا نے کہا، خواب میں ملائکہ آیا، اے میرا خلیل اپنی اس بچے کو خدا کے لیے قربانی کرو۔ صبح اٹھ گیا، کیا کہتا ہے، یہ نبی ہے، میں نبی ہوں، ایک نبی دوسری نبی کو کس طرح قتل کرے گا؟ اس دنیا میں تو کسی دین میں بھی کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے، ایک نبی دوسری نبی کو کس طرح قتل کرے گا؟ سمجھ میں پورا بات نہیں آیا، احتیاط کیا، تیسری رات پھر خواب آیا، پھر احتیاط کر رہا ہے، 9واں دن ہو گیا، 9 دن گزر گیا، پھر خواب میں آ گیا، صبح اٹھ گیا، بیوی کو کہتا ہے اپنی اس بچے کو اسماعیل کو خوبصورتی کے ساتھ نہلا لو، اس کے لیے سرما لگا دو، سر پر تیل لگا دو، ایک رسی بھی ساتھ دے دو، ایک چوری بھی ساتھ نہیں دے دو۔ بیوی حیران رہ جاتی ہے، عجیب معاملہ ہے، اس کے لیے نہلاؤ، اس کے لیے اچھے کپڑے پہنا دو، سرما بھی لگا دو، تیل بھی سر پہ لگا دو، لیکن ساتھ رسی بھی دے دو، ساتھ ایک چھری بھی دے دو۔ عجیب معاملہ ہے، حکم کی تعمیل ہو رہا ہے، بچے کو نہلا رہا ہے، کپڑے پہنا رہا ہے، سرما لگا رہا ہے، تیل سر پر لگا دیا، خوشبو لگا دیا، اور ایک رسی لے دیا، ایک چھری لے دیا، چل پڑا۔ پوچھا کدھر لے کے جا رہا ہو، کدھر لے کے جا رہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کو دوست کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ چل پڑے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، جس طرح سے میرا مقصد ہے اس مقصد کو نکال کے سامنے رکھتا ہوں۔ چل پڑا، راستے میں جا رہا ہے، یہ مینا کا علاقہ ہے، ادھر چھوٹے چھوٹے سے پہاڑیاں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوٹیاں ہوتا ہے، اس کے درمیان میں سے گزرا ہے۔ ابلیس علیہ اللعنۃ درمیان میں آ گئے، ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا، یہ اسماعیل کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا ابو کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا ابو نے دوست کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر رسی کو کیا کرتے ہو، چوری کو کیا کرتے ہو؟ آپ کو لے کے جا کر ادھر آپ کو سباہ کرنا ہے، تم سمجھ رہے ہو؟ وہ رک گیا، نے کہا ابو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نے کہا میں آپ کو دوست کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ نے کہا ادھر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ مجھے کہتا ہے ابو آپ کو سباہ کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بیٹا یہ شیطان ہے، اس کو پتھر مارو۔ اس نے پتھر اٹھایا، اس کو پتھر مارا، اس موڑ کو اکراس کیا، دوسری موڑ پر پھر شیطان کھڑا ہے اور پھر اسی بات دہرائے گا، پھر اس نے پتھر مارا، تیسری موڑ پر پھر کھڑا ہے، پھر پتھر مارا۔ قیامت کے دن تک جب تو حج کرے گا تو آپ شیطان کو کنکریاں مارے گا کہ ان کے چھوٹے سے بچے اسماعیل نے 6 سال کے عمر میں ایک ادا کر دیا، وہ ادا خدا کو اتنا پسند آ گیا، قیامت کے دن تک تم شیطان کو کنکریاں مارو۔ آگے چل پڑا، آگے چل پڑا، مینا کا مقام آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہے یا بنی، اے میرے بیٹے، میرا آفل منان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، دیکھ لو تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے خواب میں دیکھا، خدا مجھے حکم کر رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، آپ کا کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل، اے میرے باپ کر دو، مجھے ذبح کر دو، انشاءاللہ مجھے آپ صالحین اور صابرین سے پاؤ گے۔ عمل کرو۔ 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، وصیت کر رہا ہے اپنے باپ کے لیے، ابا جان جب تم مجھے ذبح کر رہا ہے تو چوری کو صحیح طریقے سے تیز کرو، ایسا نہ ہو کہ خدا کے امر میں کوئی تقصیر آ جائے، کمی نہ آ جائے۔ جب مجھے ذبح کر رہا ہو تو میرا تمیز اٹھاؤ، جب واپس جاؤ گے میرا تمیز میرے والدہ کو میری طرف سے بطور نشانی دے دو، کہو انشاءاللہ فلی صراط پر ملاقات ہوگا۔ ابا جان جب مجھے ذبح کرو گے، گھر میں جاؤ گے،
گھر میں میری ہم عمر بچوں کو اندر نہ جانے ہو. میرے امی دیکھے گا بہت زیادہ خفا ہو جائے گا, اس کے لیے دکھ ہوگا, اس کے لیے دکھ اور درد محسوس ہوگا. میرے گھر میں میرے ہم عمر بچوں کو نہ جانے دو. ابا جان جب مجھے ذبح کرو گے تو رسی سے مجھے صحیح طریقے سے باندھ لو, سختی کے ساتھ باندھ لو. ایسا نہ ہو میں ہلوں, میرا حرکت آ جائے, بہت سخت ہے, خدا ناراض نہ ہو جائے کہ تو میرے حکم میں تعمیل نہیں کر رہا. ابا جان جب مجھے ذبح کرو گے تو مجھے الٹا ڈال کے پیچھے کی طرف سے ذبح کرو. جب تم میرا چہرہ دیکھو گے ایسا نہ ہو کہ باپ کا محبت غالب آ جائے, اور ایسا نہ ہو کہ مجھے ذبح کرنا ہی چھوڑ دے. یہ ہو رہا ہے. جب یہ حالت ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام جب اس کا قمیص اتارنے لگا, اللہ رب العزت نے ملائکوں کو حکم دے دیا کہ سب انسان اور ملائکوں کی زمینوں کی طرف حکم دے دیا پردے ہٹا دو, سارے حجابات کو ہٹا دو. سب ملائکے دیکھو میرا خلیل میرے حکم کا تعمیل. ملائکے اللہ رب العزت کی سمدیت کے لیے حیران ہے. ملائکے رو رہا ہے, جنت کی حور و خدمان کو متوجہ کر دیا, دیکھو میرا خلیل میرا حکم کس طرح مان رہا ہے. سب ملائکے رو رہا ہے. لوگوں کی عبادت رک گئی اور وہ اس دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک نبی ہاتھ میں چھری کو اٹھا کر دوسرے نبی کو باندھ رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کا قمیض اتار دیا, اس کو باندھنے لگا. جبریل علیہ السلام کی سارے پر ربی جاری ہے, وہ ہل رہا ہے. عرش خدا لرز رہا ہے. سب ملائکے تسبیح اور تحمید پڑھ کر خدا کی کبریائی کے لیے حیران ہے, خدا کی سمجھیت کے لیے حیران ہے. پیغمبر ہاتھ میں چوری اٹھایا ہے, حضرت اسماعیل السلام کو باندھ لیا, سختی کے ساتھ باندھ لیا, پورا زور دے کر باندھ لیا, اور اس کا قمیص پہلے سے اتار لیا, اور اس کو پھر الٹا زمین پر ڈال دیا. پھر ذبح کرنے سے پہلے دعا کر رہا ہے, اگر میں مجرم ہوں تو مجھے سزا دے دو. اگر میں نے غلطی کیا مجھے سزا دے دو, یا تو معاف کر دو, یا تو الہی سزا دے. الہی تو چبٹ جاتا ہے, الہی تو معصوم ہے, الہی تو چھوٹا ہے, لیکن الہی آپ کے حکم کے سامنے سر خم ہے. الہی نے مجھ سے قبول کر, الہی مجھ سے قبول کر. چوری اٹھا دیا اور پیچھے گردن کے پیچھے حصے سے چوری رکھ دیا, اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس پر چوری چلا دیا. اور کوشش کیا, چوری چلایا, لیکن چوری نے ایک بال تک بھی نہیں کاٹا. نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آواز آتا ہے, ابا جان میرا خیال ہے باپ ہونے کا محبت بڑھ گیا, آپ پر کا محبت بچے پر زیادہ بڑھ گیا, حکم خداوندی ہے, زور لگا دو اور چوری چلا دو. ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ چوری چلا دیا, لیکن چوری نے بھی ایک بار تک نہیں کاٹا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ اپنا نبوت کی ساری قوت ڈال کر چوری چلا دیا. کبھی چوری کچھ بھی نہیں کیا تو بہت غصے سے چوری سامنے بیٹھا, ایک بڑا پتھر پڑا تھا, وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو چوری گویا ہو گیا, یا خلیل اللہ, اے خدا کے خلیل. جب کفار نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے 6 دفعہ آپ کو حکم کیا کہ یا نار کونی بردا وسلاما, اے آگ میرے خلیل پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جا. آپ کو آگی نمرود نے کیوں نہیں چلایا, اس کے لیے 6 دفعہ حکم تھا. خداوند متعال کی طرف سے مجھے آج 40 دفعہ حکم آیا, میرے زمین کو آپ نے کچھ نہیں کیا, میں کس طرح کاٹتا تھا. ادھر سے جبریل علیہ السلام اپنی گردن پر تعظیم کی وجہ سے ایک جنت سے دمبا لے کے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہو فدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اس کے لیے عظیم فدیہ پیش کر دیا. ایک چوری لے کے آیا, ایک بڑا دمبا لے کے آیا, اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام
سامنے ذبح کیا اور وہ پھر تقسیم کر دیا کہ جنت سے آ گیا سارا بات کیا ہے حج میں وہی شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، وہی قربانی کرنا ہے، وہی عرفات اور مینا پر پہنچنا ہے جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگ گئے اس قدموں تک پہنچنا حج ہو گیا، خدا کا رضا ہو گیا، اسلام کا بنا ہو گیا اور اللہ رب العزت نے قیامت تک اس چیز کو جاری رکھا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ رضی اللہ عنہا، ایک مرد، اس کے بیوی اور اس کے بچی کی، 3 افراد کی ادا خدا کے لیے قبول تھا۔ قیامت کے دن حج اس کی ادا کا ایک نمونہ بن گیا۔ سارے بات کا مقصد جو ابھی آپ کے سامنے رہا وہ یہ ہے کہ کیا عادت اپنا دی ادھر آ کر اس سلسلے میں آ کر یہ جو ادھر توجہ ہو رہا، ادھر جو بیعت ہو رہا، یہ جو سب کچھ ہم آپ کو سکھا رہا، جس کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، راستہ ہے، ذکر کثیرہ ہے۔ رونے کا وہ عادت ہے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کے لیے کیا ہو رہا؟ کیا آپ نے کیفیت جو آتا ہے یہ قرآن کی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کیا وہ لوگ جس میں خشیت خداوندی موجود ہے، جس میں خشیت خداوندی موجود ہے، اس میں ترتعد وتتحرک منہ جلود الذین یخشون ربهم، جس میں خشیت خداوندی موجود ہوگا اس کی جسم حرکت میں آ جائے گا، ارتعداد میں آ جائے گا۔ یہ قرآن کی اس آیات کی مصداق۔ کچھ لوگوں کی عادت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور اس کی تقریر سے لوگوں کی چیخ نکل گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی کے آخر میں تھے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنایا جا رہا تھا، لوگوں کے روح میں اور چیخنے اور چلانے کی وجہ سے۔ یہ کام تو غوث پاک کی وجہ سے، یہ کام تو معین الدین چشتی کی وجہ سے، یہ کام تو شیخ شہاب الدین سربردی کی وجہ سے تھا، یہ کام تو بہاؤدین شاہ نبی خنجر کی وجہ سے۔ آج کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ جاؤ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں، ایک کے وقت میں 18 جنازے نہیں اٹھ گئے،